لوگ کہتے ہیں کہ ایک آرمی کے کوئی آفیسر تھے, ان کا فون آیا کہ بیان میں جو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ضروری اور یہ بھی, یہ کہاں سے ہے, کچھ اس طرح کے وہ کچھ تو اپریشیٹ کرتے ہیں, کچھ اعتراض کرتے ہیں. تو میں نے کہا میرے بھائی یہ جو صحابہ کرام نے اتنی لڑائیاں لڑی ہیں یہ اس دور کی جدید ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بحری بیڑا سمندر پہ لا کے ڈال دیا. یہ ایڈمرل کا جو لفظ ہے نا انگلش میں, یہ عربی سے آیا امیر البحر. سب سے پہلا جو بحری بیڑا تیار کر کے جنگ لڑی ہے وہ کس نے؟ تو بحری بیڑے پر اتنی بڑی جہازوں کو لا کے ڈال دینا کہ پوری فوج کو سمندر پہ اتار دینا, یہ کیا اس دور کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے؟ اس دور میں جو بھی جدید ترین ٹیکنالوجی ہوگی وہ حضرت معاویہ اور آپ کے ساتھ لڑنے والوں نے سیکھی ہوگی نا, کیونکہ اگر اس سے زیادہ ٹیکنالوجی دشمن کے پاس ہوتی تو پھر تو اسباب کی دنیا میں بولو بھائی ہار چکے تھے. یہ جو سلطان محمد فاتح نے ترکی پہ حملہ کیا تھا استنبول پہ, یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوا, یہ صرف تہجد اور دعاؤں سے ہوا ہوتا تو تابعین تبع تابعین حملہ کر چکے ہوتے, کامیاب ہو چکے. اسباب کی دنیا میں قسطنطینیہ کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا, کیونکہ اتنی بڑی بڑی دیواریں چاروں طرف شہر کے, اور خشکی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے گھسنے کا, تو یہ ممکن نہیں تھا نا. تو سلطان محمد فاتح نے دعائیں بھی کریں اور اسباب بھی اختیار کیے. اس نے کہا کیوں فتح نہیں ہو رہی؟ پتہ یہ چلا کہ حملہ ایک طرف سے ہو رہا ہے اور ایک طرف اتنا دفاع کرنا پڑ رہا ہے ہمیں کہ پوری فوج بھی اگر شہید کروا دو گے یہاں سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہم ہوتے تو ہم کہتے اب روحانی والے کو فون کرو, کوئی وظیفہ بتائے گا, وہ وظیفہ بتائے گا. سلطان محمد فاتح نے دماغ استعمال کیا, اپنے شیخ و مرشد کو بھی لے کے گیا دعا کروانے کے لیے. اس نے کہا صرف اسباب سے نہیں, دعا بھی ہوگی, لیکن پہلے وہ تمام اسباب جو ہمارے بس میں وہ اختیار کریں گے پھر دعا ہوگی. اللہ کہتے ہیں جو کام ہے پہلے وہ تو کرو نا. روٹی کھاتا نہیں ہے کہ اللہ نا پیٹ بھر دے, شادی کرتا نہیں اللہ اولاد دے دے. شادی کرو پھر دعا مانگو بھائی, روٹی کھاؤ پھر کماؤ پھر دعا مانگو کہ پیٹ بھر دے. روزگار کی تلاش نہیں ہے اور وظیفہ کر رہا ہے روزگار مل جائے. میں پوچھتا ہوں تم وظیفے میں کتنا ٹائم ہو؟ 2 گھنٹے وظیفہ. میں نے کہا جاب تلاش کرنے میں کتنا ٹائم؟ کہہ رہے وہ بس ایک جگہ فلاں جگہ فون کیا تھا, ایک جگہ فلاں جگہ فون کیا تھا. تو دونوں چیزیں ہیں ساتھ ساتھ. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, پھر آرڈر دیا کہ اتنی بڑی دیواروں کو توڑنا یہ چھوٹے موٹے بموں سے ممکن بولو بھائی نہیں ہے. ایک تو حملہ ہوگا 2 طرف سے, تو کشتی خشکی پہ کشتیاں چلانی پڑیں گی, خشکی پہ کشتیاں, سمجھ رہے ہو. دوسری بات یہ کہ اتنی بڑی دیواروں کو توڑنے کے لیے بم بھی اسی حساب سے, تو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس نے. یہ ٹیکنالوجی تھی کہ نہیں تھی کہ اتنی بڑی توپ, میں نے گولے دیکھے ہیں, وہ اتنے بڑے گولے کو فائر کرنا یہ کیا غلیل سے ہوگا ہے بھائی؟ تو کچھ تو دماغ لڑایا ہوگا نا اس وقت مسلمان سائنسدانوں نے کہ بھائی اتنی بڑی توپ ہے, اس کو فائر کرنے کے لیے کوئی یہ دیسی توپیں کافی نہیں ہے. اگر یہ طریقہ کافی ہوتا تو دشمن نہیں بنا کے بیٹھا ہوتا. تو جتنے بھی اس زمانے کے سائنٹسٹ تھے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے, یار کوئی ایسی توپ ہو کہ ہٹو بچوں ہو جائے بس وہ. اور پھر وہ توپ تھی جو جب لگتی تھی تو دیوار میں شگاف پیدا کرتی تھی. تو یہ ساری ٹیکنالوجی تھی. محمد ابن قاسم جو سندھ آیا ہے تو گوگل میپ تھا کیا اس زمانے میں؟ سندھ لکھا اور پہنچ گیا. کیسے اس کو پتا چلا کہ آپ جاؤ اتنے لمبے لمبے صحراؤں میں صحیح سمت میں جانا؟ یہ فلکیات کا علم جانے بغیر ممکن نہیں تھا. اس وقت کے مسلمان سائنٹسٹ جو ماہرین فلکیات تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ والا ستارہ جب نکلے گا تو اتنے درجے پہ ہوگا, اس کے اتنے درجے اتنے کلومیٹر چلنا ہے تو فلاں ملک آئے گا, اس سے پھر اتنے ڈگری سیدھے ہاتھ کی طرف مڑنا ہے, پھر اتنے ڈگری الٹے ہاتھ کی طرف مڑنا ہے. اس طرح سے لمبے لمبے سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کر کے ڈائریکٹ وہ اپنی لوکیشن پہ پہنچتے تھے. اور آسان جو بالکل ہی ہٹو بچوں ہے. صحابہ کرام نے اور تابعین نے اس دور میں جو مسجدیں بنائی ہیں مکمل قبلے کی طرف ہے وہ. چلو نبی نے تو مسجد نبی بنائی اتنی دور,
اس میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معجزہ تھا, اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا. لیکن سارے صحابہ تابعین تبع تابعین جو پوری دنیا میں جا جا کے بالکل صحیح سمت میں مسجدیں کا رخ رکھتے تھے, سب کو وحی ہوتی تھی کیا؟ اس کا مطلب اس زمانے میں مسلمانوں میں ایسے ماہرین فلکیات تھے کہ آپ لاہور میں بیٹھ کے بھی اگر مسجد بنائیں گے تو قبلہ کا رخ کہاں ہوگا؟ سیدھا بیت اللہ پہ جا کے لگے گا. تو ترقی کرنے کے لیے دین کے علم کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا علم بھی ضروری ہے. یہ ایسی ایک زمینی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی ہوش مند انکار نہیں کر سکتا. اور صحابہ تابعین تبع تابعین یہ علم جانتے تھے, جو نہیں جانتے تھے وہ سیکھتے تھے. آپ کو پتا ہے محمد بن قاسم نے ایک دفعہ میپ دیکھا تھا, اس کے پورا نقشہ بنا کے دیا اور وہ میپ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا. نقشوں کو پڑھنا, نقشوں کو سمجھنا, یہ بھی ایک علم ہے, فن ہے.